روزہ اور زکوٰۃ کے اوپر ہمارا شروع ہوا ہے، تو زکوٰۃ کے متعلق ایک آج بھی اہم سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ نہیں جی، یہ پورا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی، ایک پورا کوشچن ہے، تو اسی کے ضمن میں یہ سوال بھی آپ کا آ جائے گا۔ اب زکوٰۃ جس کو نہیں دی جا سکتی وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی کفالت میں ہیں۔ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ضروریات کا خیال کرنا آپ کے ذمے لازم ہے، ٹھیک، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر والد ہے تو اولاد کی ضروریات اس کے ذمے ہیں۔ کون سی اولاد؟ نابالغ اولاد، ٹھیک۔ بیوی، والدین۔ اولاد زکوٰۃ اپنے والدین کو نہیں دے سکتی۔ اگر والدین محتاج ہیں تو اولاد کے ذمے لازم ہے کہ اپنے مال طیب میں سے، اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، ٹھیک۔ ایک اور دوسرا جو سادات ہیں، سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جن کا تعلق ہے، وہ ہاشمی ہوں، وہ بخاری ہوں، وہ علوی ہوں، وہ عباسی ہوں، کسی ایک کو بھی جس کا نسب حقیقتاً وہ سید ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، تو زکوٰۃ تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ مال کچل ہے مال کی، تو ان کے لیے یہ تو نہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کیا اپنے ارد گرد تو دیکھتے ہی ہیں، تو سب سے کوئی قریبی اگر آپ کے نزدیک کوئی مثال کے طور پر کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے جو کہ غریب ہے، جو کہ اس کے اتنے استطاعت نہیں ہے، کیا اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، یہ آپ کا سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا، اسی کو ہم ذرا کنٹینیو کریں۔ اب جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان میں سے غیر مسلم بھی، بالکل صحیح۔ جب ہم بات کر رہے تھے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان میں سے غیر مسلم بھی ہے، اور جو مالدار خود ہے، سخی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو پھر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے اگر وہ مستحق ہوں، تو ان میں سے سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ تو قریبی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں میں کون ہے؟ بہن بھی ہے، بہن کی اولاد ہے، تایا چچا ہے، خالہ ماموں ہے، تو یہ سب سے قریب ترین ہے، اس کے ڈبل فائدے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ خاندان میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تو اب ان اختلافات کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ کہ یہ دل کے اندر ہے کہ یہ تو میرے سے بولتا ہی نہیں، اس کو میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو شریعت نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ دے۔ ایک تو رشتہ داری جڑے گی، وہ اجر، اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بھی ہمیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ زکوٰۃ مثال کے طور پر بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں اس پر کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ یہ سوال اس طرح سے اگر ہو نعمان صاحب، جی آپ کا سوال ٹھیک ہے اور ضروری سوال، رہنمائی کریں آپ، جی، کہ بینک کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے تو کیا بینک اگر زکوٰۃ کاٹ لے، ہاں یہ بھی ہے، تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ دینا میری خود کی ذمہ داری ہے، تو جناب اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر بینک کو میری اجازت کے ساتھ، مالک تو میں ہوں، اگر میرے پاس ہوں، بالکل ایسے مالک تو میں ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو میری اجازت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں جی آپ زکوٰۃ اس کی وہاں سے کاٹ لیں، منہا کر لیں، لیکن اگر وہ صحیح جگہ پر اس کا استعمال بھی کریں، بالکل ایسے ہی مستحقین تک وہ پہنچا دیں، میں ان کو اپنا کفیل بنا سکتا ہوں، اپنا وکیل بنا سکتا ہوں کہ جناب آپ یہ ان تک پہنچا دیں۔ اگر میں اجازت نہ دوں تو پھر ان کے کاٹنے سے میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو میری مرضی پر منحصر ہے اور میرے رشتہ دار میرے زیادہ مستحق ہے، تو بینک میرا رشتہ دار تو نہیں نا کہ وہ میرے